مکہ مکرمہ میں انسان جب رہتا ہے تو جب بھی بیت اللہ شریف آئے تو طواف کرے. تمام مساجد میں تحیۃ المسجد کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن مسجد حرام میں تحیۃ المسجد جو ہے وہ طواف ہے، تو طواف کی انسان کثرت کرے. حجر اسود یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں سمجھ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے. جس نے حجر اسود کو چوما اس نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملایا. حضرت نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حجر اسود کو استلام کر رہے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں، اور کہا جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد سے میں نے اس کو نہیں چھوڑا. اس کا استلام بھی ہے اور اس کو بوسہ دینا بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں. حجر اسود کے بوسے کے لیے لوگ بڑا کوشش کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو دھکا دینا ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. حجر اسود کے قریب باقاعدہ ایک اکھاڑا سا بنا ہوتا ہے اور بڑی تکلیف دہ معاملات وہاں ہوتے ہیں، بلکہ بعض عورتیں بھی بیچ میں داخل ہو جاتی ہیں. اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حجر اسود کا بوسہ یہ ضروری نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، آسانی سے اگر مل جائے اللہ کی نعمت ہے، اگر نہ ملے تو انسان استلام کے اوپر ہی گزارا کر لے، اس کا مکمل ثواب ہے. دو واقعات سن لیجئے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جا رہی ہیں، ام المومنین ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی خادمہ بھی ہیں. طواف کرنے کے درمیان چلتے چلتے حجر اسود آ گیا. حجر اسود کے پاس کچھ مردوں کی بھیڑ تھی، تو جو خاتون جو خدمت کے لیے ساتھ تھی انہوں نے عرض کیا ام المومنین اگر آپ کہیں تو میں سب کو کہوں ام المومنین ہے تو آپ کے اکرام میں سب ہٹ جائیں گے اور آپ بوسہ دے دیجئے، آپ کیوں استلام کریں، آپ جائیے بوسہ دیجئے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کا نہیں بتایا گیا، یہ دین کی تعلیم نہیں. آپ نے دور ہی سے بوسہ دیا اور اپنا طواف اور اپنا باقی جو کام تھا وہ جاری رکھا. یہ تو امی عائشہ کا عمل ہے. اب نبی علیہ السلام کی بات سنیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، حجر اسود کے پاس لوگوں کی بھیڑ میں مت گھسنا کہ کمزوروں کو تم تکلیف و اذیت دو. اگر خالی دیکھو تو بوسہ لے لو، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کر کے استقبال کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے گزر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہیں. آج تو وہاں جا کے زور آزمائی کرتے ہیں، پہلوانی دکھاتے ہیں. یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں. یہ بجائے ثواب کے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا. ایک اور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حجر اسود کے اوپر بھیڑ دیکھو تو گزر جاؤ، مت کھڑے ہو. آسانی سے موقع مل جائے تو بہت اچھا، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر موقع نہ ملے تو انسان آگے سے وہاں سے گزر جائے. اللہ رب العزت استلام کے اوپر بھی وہی معاملہ عطا فرماتے ہیں جو بوسے پر دیتے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اللہ رب العزت کا زمین کے اوپر دایاں ہاتھ ہے. خدا کے بندے آپس میں جو لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے یا استلام کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کی مانند ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کو قیامت کے دن لایا جائے گا. یہ جبل ابو قبیس جو پہاڑ ہے قریبی، یہ اس سے بھی بڑا ہوگا. اس کی زبان ہوگی اور دو ہونٹ ہوں گے، اور جس نے اس کا استلام نیت کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں وہ کہے گا اور اس کی گواہی بھی دے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. حجر اسود کے بارے میں ایک چیز حضرت جی نے بتائی انتہائی خوفناک اور بہت الارمنگ ہے. حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود جو ہے یہ گواہی دینے والا ہوگا. حدیث میں بات آتی ہے تو یوں بتایا کہ جس وقت انسان حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہوگا، استلام کر رہا ہوگا، اس وقت کی جو اس کے دل کی کیفیت ہے یہ وہ اسکین کر لے گا اور قیامت کے دن اس کیفیت کو سامنے رکھ دے گا کہ اس کیفیت کے ساتھ کیا. تو حجر اسود کے استلام یا بوسے کے وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور شوق اور رغبت کے ساتھ کرنا یہ نہایت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.